تھانے میں رپورٹ لکھوانے کے بعد شیخ صاحب واپس دکان پر جانے کے بجائے ریشما کے ساتھ گھر آ گئے۔ اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے بھی ریشما کو گلے لگا کر اس کے ساتھ افسوس کیا اور ذکیہ کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کا یقین دلایا، لیکن ریشما اس واقعے سے ایسی ہل گئی تھی کہ اس کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے۔ اس نے اس دوپہر کو کھانا کھایا نہ شام کو۔ وہ اس سے اگلے روز بھی ذکیہ کے سوگ میں بھوکی رہی۔ کہیں تیسرے دن بیگم شیخ کے اصرار پر ریشما نے رزق کا پہلا نوالا حلق سے نیچے پھینکا۔ فطرت پر اس سانحہ کا اثر کچھ کم نہ تھا۔ وہ بھی رویا، اس نے بھی فریاد کی، لیکن اپنی ماں کی طرح سرے بازار نہیں، بین کر کے نہیں، سر پر بازو لہرا کر نہیں، بلکہ چپکے آنسو بہا کر، اپنے کوارٹر کی تاریک کونے میں چھپ کر، اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا کر۔ فطرت جو اب شعوری عمر میں داخل ہو چکا تھا اور چند ماہ بعد 10ویں جماعت کا امتحان دینے والا تھا، اس واقعے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ غنڈوں نے بھرے بازار میں اتنی عورتوں اور لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف ذکیہ پر ہاتھ کیوں ڈالا۔ کیا وہ اس کی طاق میں تھے؟ کیا وہ کسی بھی جوان لڑکی کی تلاش میں تھے اور ذکیہ ہی انہیں ہاتھ آئی تھی؟ پھر اس کو 10 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، جب اس کے مرحوم باپ نے ایک اجنبی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ آج 10 سال بعد اس کی جوان بیٹی کو سرے بازار اٹھا لیا گیا اور کسی شخص نے اسے بچانے کی کوشش نہ کی۔ کیا 10 سالوں میں انسانی قدریں بدل گئی ہیں؟ کیا اب اس دنیا میں اجنبی لڑکیوں کی عزت بچانے والے کرموں ختم ہو گئے ہیں؟ اسے ان سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ پھر اسے اچانک خیال آیا کہ 10 سال پہلے جن غنڈوں سے اس کے باپ کی جھڑپ ہوئی تھی، ان میں سے ایک پکڑا گیا تھا۔ اس پر مقدمہ چلا اور 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ کیا وہی ڈاکو آج بدلہ لینے آیا تھا؟ کیا وہ جیل سے چھوٹ کر اسی طاق میں رہا کہ وہ کرموں کی بیٹی کو اغوا کرے؟ اور رہائی کے بعد اس نے پہلا کام یہی کیا، انتقام۔ شاید ہمارے معاشرے کی بنیادی قدر معافی اور درگزر نہیں، انتقام ہے۔ نہ معاشرہ چوروں اور ڈاکوؤں کو معاف کرتا ہے اور نہ چور اور ڈاکو معاشرے کو معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریشما اور فطرت نے تھانے کے کئی چکر لگائے، کبھی شیخ صاحب کے ساتھ اور کبھی ان کے بغیر، لیکن پولیس نے کچھ نہ کیا۔ ہر دفعہ طفل تسلیاں دے کر اور مغویہ کی جلد بازیابی کا وعدہ کر کے ٹال دیا۔ ایک دن ریشما کو پتہ چلا کہ پولیس کا کوئی بڑا افسر لاہور سے دورے پر آیا ہوا ہے۔ اس نے موقع غنیمت جانا، پرانے بکس سے تمغہ نکالا اور سیدھی تھانے پہنچ گئی۔ باہر گیٹ پر ایک کانسٹیبل نے اسے روک لیا۔ ریشما نے چمکتا ہوا تمغہ اسے دکھایا اور کہا کہ مجھے صاحب نے خود بلوایا ہے۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے، پولیس کے چھوٹے بڑے افسر، مقامی انتظامیہ کے لوگ، معززین شہر،
اور کچھ تماشائی۔ ریشما نے پنجابی زبان میں اپنی داستان غم سنائی اور رو رو کر انصاف کی اپیل کی۔ آئی جی صاحب نے ایس پی سے کیس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی تفصیل سے پولیس کی کارکردگی بیان کر دی۔ ساری تفصیل کا خلاصہ یہ تھا کہ 3 ہفتے کی کوشش کے باوجود غنڈوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ریشما مایوس ہو کر تھانے سے باہر نکلی تو اس نے تمغہ ڈبیا سمیت گندی نالی میں پھینک دیا۔ صبح چند چھینٹیں پڑنے سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ بادل اب تک آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور لڑکوں نے فائن ڈے کا شور مچا کر کالج بند کروا لیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ فیصل آباد میں کوئی ایسا مقام نہ تھا جہاں ایسے سہانے موسم میں جایا جاتا، لہٰذا فائن ڈے کے بہانے کالج بند کروانے کا مطلب فائن ڈے منانا نہیں تھا بلکہ محض چھٹی کرنا تھا۔ اکثر لڑکے پہلے پیریڈ کے بعد ہاسٹل چلے گئے یا اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ فطرت کا واپس سرونٹ کوارٹر میں جانے کو جی نہ چاہا، لہٰذا وہ کالج کے پیچھے فٹ بال گراؤنڈ میں بیٹھ کر چارلس ڈکنس کا ناول ڈیوڈ کاپر فیلڈ پڑھنے لگا۔ فیصل آباد کا یہ ڈگری کالج لاہور جانے والی سڑک کے کنارے واقع تھا، جس کی وجہ سے کالج کے سامنے بہت شور رہتا تھا۔ البتہ کالج کی عمارت کے پچھلی جانب بڑا سکون تھا۔ ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ کے گراؤنڈ بھی اس طرف تھے۔ گراؤنڈ کے آس پاس شیشم کے اونچے اونچے سینئر درخت تھے جنہوں نے طلبہ کی کئی نسلوں کو اپنے سایہ تلے پڑھتے دیکھا تھا۔ ان درختوں کے نیچے سیمنٹ کے بینچ بنے ہوئے تھے جن پر بیٹھ کر پڑھا بھی جا سکتا تھا اور کھیلوں کے موسم میں میچ بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ 2-3 بینچ بیچ میں سے ٹوٹ گئے تھے، ان کی بجری نکل چکی تھی اور زنگ آلود سریا اپنی جگہ صاف نظر آ رہا تھا۔ گراؤنڈ کے اس پر کھیتوں میں الگ تھلگ کالج ہاسٹل واقع تھا جس میں مختلف دیہات سے آنے والے لڑکے بڑی خوشی سے ٹھہرتے تھے اور بی اے یا بی ایس سی کر کے چلے جاتے تھے۔ فطرت ناول کی دنیا میں پوری طرح مگن تھا کہ کسی نے چپکے سے اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ارشد تھا جو حال ہی میں اس کا دوست بنا تھا اور چند ہفتوں کے اندر اندر اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ وہ فطرت اور اس کی زندگی میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اگرچہ پچھلے 3 سالوں میں فطرت نے کالج میں کئی دوست بنا لیے تھے۔ نواز، محمود، غفور صاحبزاد، رحیم پیرزادہ اور نصیر تارڑ، لیکن وہ ارشد کو سب سے نیا اور سب سے قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا۔ ارشد فیصل آباد کے ایک کھاتے پیتے صنعتی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے خاندان میں نوکری کرنے کا رواج نہ تھا، بلکہ وہ نسل در نسل دوسروں کو نوکر رکھتے آئے تھے۔ ایسے گھرانوں کے بعض بچے بہت ہی الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض سلجھے ہوئے۔ ارشد کا شمار سلجھے ہوئے متین لڑکوں میں ہوتا تھا جو پڑھائی میں بھی سنجیدہ تھا اور عمومی رویے میں بھی۔
شاید طبیعتوں کی یہ متانت ہی ارشد اور فطرت کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی۔ ارشد کے آتے ہی فطرت نے ناول الٹا کر گھاس پر رکھ دیا اور ارشد کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ گھاس پر بٹھا لیا۔ ارشد نے کہا، تم ہر وقت افسانوی دنیا میں کھوئے رہتے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے افسانوی کردار بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ان سے کہیں دلچسپ کردار ہماری حقیقی زندگی میں مل جاتے ہیں۔ فطرت نے کہا، اگر تم ادبی بحث کے موڈ میں ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ افسانوی کردار حقیقی زندگی کے کرداروں سے کہیں زیادہ حقیقی ہوتے ہیں۔ ہڈسن نے اپنی کتاب ادب سے ایک تعارف میں لکھا کہ یار چھوڑو ان کتابی حوالوں کو، مجھے تم اپنی بقیہ کہانی چھوڑو بھائی، میری کہانی میں کیا پڑا ہے؟ ہم سے کہیں زیادہ ستم رسیدہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، بلکہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ کس کس کی اسٹوری سنو گے؟ کس کس کے ساتھ ہمدردی کرو گے؟ مجھے فی الحال اپنے عزیز اور جگری دوست فطرت کی اسٹوری سے دلچسپی ہے۔ ہاں، تو پچھلی مرتبہ تم نے اپنے بچپن کی کہانی قسطوں میں سنانے کے بعد یہ افسوسناک خبر سنائی کہ ذکیہ کو غنڈے اٹھا کر لے گئے بھرے بازار سے۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ ذکیہ کو واپس ملنا تھا، نہ ملی، اور شیخ صاحب نے بھی کچھ نہ کیا۔ ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ مجھے ساتھ لے کر کئی مرتبہ ایس پی صاحب کے پاس گئے، وزیر اعلیٰ، آئی جی پولیس اور گورنر صاحب کو تار بھجوائے۔ ان تاروں کا کچھ اثر ہوا؟ اثر کیا ہوتا؟ وہ تاریں گھوم پھر کر دوبارہ اسی ایس پی اور اسی تھانے دار کے پاس پہنچ جاتی اور وہ اپنا بنا بنایا جواب بھیج کر کارروائی پوری کر دیتے، گویا ذکیہ بہن کو آپ لوگوں نے رائٹ آف کر دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو ارشد؟ کبھی بہنوں کو بھی رائٹ آف کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوگا۔ یہ بوجھ تو میں ساری عمر اپنے سینے میں اٹھائے پھروں گا۔ ارشد نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، پڑھائی پر تو اثر نہیں ہوا؟ اثر ہوا، لیکن صرف اس حد تک کہ میرے استادوں کو توقع تھی کہ میں پنجاب میں فرسٹ آؤں گا، لیکن میں صرف ہائی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو سکا۔ 850 میں سے 719 نمبر آئے۔ میری اس کامیابی میں ڈرائنگ ٹیچر ذوالفقار صاحب کا بڑا ہاتھ تھا۔ یار وہ بڑے عظیم ٹیچر تھے۔ یہی وہ استاد تھے جنہوں نے مجھے سکھایا کہ پنسل سے لکیر کھینچتے وقت کلائی کو کس زاویے سے گھمانا چاہیے اور دائرے کی گولائی میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہنے کو تو وہ صرف ڈرائنگ سکھائی، بلکہ اپنے پاس سے ڈرائنگ کے اعلیٰ نمونے بھی دکھائے جو انہوں نے اپنی تربیت کے دوران حاصل کیے تھے۔ ان کا خیال تھا، اور میں سمجھتا ہوں درست خیال تھا، کہ انسان اگر لکیر، قوس اور دائرے کو سمجھ لے تو وہ ڈرائنگ میں کبھی مار نہیں کھا سکتا۔ اچھا، تو 719 مارکس لے کر تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا؟ میری والدہ کی شروع سے خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر اوورسیئر بنوں، اور میں نے اس مقصد کے لیے میٹرک میں ڈرائنگ لی تھی۔
لیکن ذوالفقار صاحب نے میری ایسی تربیت کی کہ مجھے کاغذ پر لیٹی ہوئی لکیریں جاندار دکھائی دینے لگیں۔ قوسوں سے مجھے کسی نامکمل چیز کا احساس ہونے لگا اور دائرے میں مجھے پوری کائنات نظر آنے لگی۔ میرا جی چاہا کہ میں اور پڑھوں، آرٹسٹ بنوں، غریبوں اور ستم زدہ لوگوں کے غموں اور محرومیوں کی عکاسی کروں، لیکن یہ باتیں میری ان پڑھ ماں کی سمجھ سے بالا تھیں۔ لیکن بھلا ہو شیخ صاحب کا کہ انہوں نے میرے مارکس دیکھ کر کالج میں میرے داخلے کی حمایت کر دی اور میری ماں کو بھی قائل کر لیا۔ ارشد خاموشی سے سنتا رہا۔ کالج میں پہنچ کر میں نے آرٹس میں داخلہ لے لیا۔ میری جہالت کا یہ عالم تھا کہ میں آرٹس کو آرٹ کی جمع سمجھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں آرٹس پڑھ کر تمام فنون پر حاوی ہو جاؤں گا، لیکن کالج میں آ کر جب مضامین کا انتخاب کرنا پڑا تو ان میں معاشیات، معاشرتی علوم، اسلامیات اور فارسی شامل تھے۔ میں نے لازمی انگریزی کے علاوہ تاریخ، معاشرتی علوم اور اردو کا انتخاب کر لیا۔ میری اردو ویسے بھی بہت اچھی تھی۔ میں انٹر میں جن استادوں سے پڑھتا رہا، ان میں پروفیسر رضوی نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ وہ انگریزی کے استاد تھے، لیکن اردو اور فارسی ادب سے بھی واقف تھے۔ فنون لطیفہ کے بارے میں بھی ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ ان کا لیکچر سنتے وقت یہ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ انگریزی ادب پڑھا رہے ہیں یا تاریخ ثقافت۔ وہ کالج میں صرف 2 سال رہے اور ڈاکٹریٹ کے لیے کیمبرج چلے گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ 3rd ایئر میں آ کر مجھے پروفیسر یوسف جیسے عالم و فاضل استاد نصیب ہوئے۔ سچ پوچھو تو انہوں نے پروفیسر رضوی کی کمی پوری کر دی۔ انہوں نے نہ صرف اچھی کتابوں کی طرف میری رہنمائی کی، بلکہ اپنی ذاتی کتابیں بھی مستعار دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اب جو کچھ بھی ہوں، پروفیسر رضوی اور پروفیسر یوسف جیسے مہربان استادوں کی وجہ سے ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ 3rd ایئر میں تم جیسے ہونق دوستوں سے پالا پڑا،